ہر ایک حسب توفیق ہماری کوششوں کو سبوتاز کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ڈینی، تم یقین کرو کہ تم خوش نصیب ہو۔ اس نے مجھے دلاسا دیا۔ موجودہ حالات میں تم نے جتنی تیزی سے اور جو کچھ نتائج حاصل کیے ہیں وہ حیران کن ہے۔ کالو مکرانی زخمی ہو کر اسپتال پہنچا ہوا ہے۔ اب ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کھٹو مل کو آزاد علاقے سے واپس لا کر قانون کی تحویل میں دینا ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے۔ اس کا لہجہ پر عزم تھا۔ کالو مکرانی کا بیان ریکارڈ پر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور عدالت میں کھل کر اپنے بیان کی توثیق کرے گا۔ میں حیران ہوں کہ کھٹو مل کے معاملے میں تم قانون کی دم سے کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ میں نے جھلا کر کہا، اس سے پہلے ہم کئی مجرموں کو جہنم واصل کر چکے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کلفٹن پر ہمارے فلیٹ پر شب خون مارنے والے 2 کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا۔ 4 کو تمہارے آدمیوں نے مارا تھا۔ وہ مسلح تھے اور گولیاں برسا رہے تھے۔ اسے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی بات اڑا دی۔ ہم نے نہتے مگر خطرناک غداروں کو بھی مارا ہے۔ میں مانتا ہوں تم سے بحث نہیں کر رہا۔ اپنے لہجے سے وہ معذرت خواہ محسوس ہو رہا تھا۔ کھٹو مل کے بارے میں اوپر سے کچھ ہدایات ہیں۔ یہی ساز سیاسی معاملہ بن سکتا ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کھٹو مل پورے ملک میں اور خاص طور پر سندھ میں ایک مقبول اقلیتی لیڈر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک افواہ سے بھی ہو رہا ہے۔ وہ افواہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں غیر ارادی طور پر سوال کر بیٹھا۔ سنا ہے کہ کھٹو مل کے خلاف کالو مکرانی کے بیان کے اجرا اور پھر اس کے اغوا کو امریکی حکومت نے انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ یہ ہمارا مقامی اور اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ اسے انتقامی کارروائی کیسے قرار دے سکتا ہے؟ میں اس افواہ کی تصدیق کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ وزارت خارجہ کے پٹارے سے خبریں ذرا مشکل سے ہی نکلتی ہیں۔ اگر یہ افواہ سچ ثابت ہوئی تو کل کلاں کو انسانی حقوق اور انفرادی آزادیوں کے حوالے سے بھی کسی مہم کا آغاز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یقینی طور پر یہی کہا ہوگا کہ کھٹو مل نے اپنی FIR میں ڈینی کو مجرم قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں ڈینی کی تلاش کی مہم کو تقویت ملی ہے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اب پاکستان میں کھٹو مل کو زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اس وقت کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن گمان یہی ہوتا ہے۔ کل پیش آنے والے تمام واقعات آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکیوں کو کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ کھٹو مل کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کسی کو پہلے ہی شبہ ہو چکا ہے کہ کھٹو مل کو مارا گیا تو اسے امریکی انتقامی قتل قرار دے کر شدید احتجاج کریں گے۔ احتجاج سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ کھٹو مل کے آدمی از خود کالو مکرانی پر ناکام قاتلانہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ گہری سازش اونچے پیمانے پر تیار کی گئی ہے۔ اس میں اہم ترین کردار IG کا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نادانستگی میں سازشی عناصر کا اعلی کار بنا ہوا ہو۔ اس بات کا تعین بعد میں ہوتا رہے گا۔ سارا کھیل اس کے حکم نامے کے بعد شروع ہوا تھا۔ تمہارا نقطہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ میری تلاش کے سلسلے میں امریکی سراغ رساں پہلے ہی کراچی آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے اپنی توجہ کھٹو مل کی طرف مبذول کر دی ہو۔ یہ امکان میرے ذہن میں آ چکا ہے۔ اول خان نے میری تائید کی۔ بس اب کالو مکرانی کی حفاظت کرتے رہو۔ اسپتال میں اس پر دوبارہ کوئی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، اسے پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ اول خان سے وہ طویل گفتگو ختم ہوتے ہی سلطان شاہ بول پڑا، یہ بتاؤ کہ ہماری دیسی CIA اور امریکی CIA کی کارکردگی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ان ناموں پر نہ جاؤ، دونوں کے ڈھانچے یکسر مختلف ہیں۔ میں نے سگریٹ سلگا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ اٹک گیا۔ انہوں نے دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے۔ ہمارے والے ٹکے ٹکے کے اچکوں کو مار لگا کر خوش ہوتے رہتے، آخر کب ان کی سطح تک پہنچے گی؟ میں نے غصے اور بے بسی سے اسے گھورا، پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا، تو ملک سے باہر کی ہوا کھا کر فر انگریزی ضرور بولنے لگے ہو، لیکن تمہاری معلومات صفر سے کچھ ہی زیادہ ہیں۔ کیا میرے سوال کا معلومات سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ امریکہ میں یہ ادارہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کہلاتا ہے اور وفاق کے تحت کام کرتا ہے۔ ہمارا ادارہ کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ صوبائی سطح پر صرف جرائم کی تفتیش تک محدود رہتا ہے۔ اس سے باہر کے معاملات دوسرے ادارے سنبھالتے ہیں۔ حد ہو گئی۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، میں بلا وجہ یہ موازنہ کر کے کڑتا رہتا تھا۔ بے خبری اس قسم کے احساس کمتری کا سبب بنتی رہتی ہے۔ کچھ پڑھتے پڑھاتے بھی رہا کرو، ماردھاڑ سے فرصت ملے تو پڑھنے کا دھیان بھی آئے۔ جب ہر طرف سکھ چین کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں تو تم خود کوئی مسئلہ تلاش کر لیتی ہو۔ شاید کھٹو مل کے گنڈوں کو میں نے فلیٹ پر مدعو کیا تھا۔ میں نے استزائیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ آئے تھے 6 آدمی گنوا کر
بھاگ کھڑے ہوئے۔ قصہ ختم ہو گیا، مگر کھٹو مل تمہارے دماغ پر اس بری طرح سوار تھا کہ تم نے کالو مکرانی کو پکڑ لیا۔ اسے میں نے نہیں پکڑا، جہانگیر نے پکڑوایا تھا۔ اس کے ناکام عشق کا نتیجہ میرے کھاتے میں مت ڈالو، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اول خان سے تم بیوروکریسی اور افواہوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس نے متجسس لہجے میں اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ ٹیلی فون پر ساری گفتگو اس کی اور اکبر رانا کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ ان دونوں کو وہ تفصیل جاننے کا پورا حق حاصل تھا۔ میں نے کراچی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ کھٹو مل کا مذہب جو بھی ہو، اس کی شہریت پاکستانی ہے۔ وہ ایک پاکستانی ہو کر تمہارا بدترین دشمن ثابت ہو رہا ہے، جبکہ جینی امریکی لڑکی ہے۔ وہ تمہارا ایسا دم بھرتی ہے کہ اس نے تمہارا غلط خاکہ بنوا کر کھٹو مل کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ سلطان شاہ پھر بول پڑا۔ گاؤں، شہر، قبیلے اور ملک باہمی پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ان کی مخالفت نہیں ہے، مگر اس بنیاد پر کسی کو کسی پر افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہر جگہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کھٹو مل ایک بدترین اور غدار پاکستانی ہے، جبکہ جینی ایک مہربان اور نرم دل امریکی لڑکی ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تم اعتراف جرم کر رہے ہو؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا۔ ویرا کو یہی شکوہ ہے کہ جینی اس کے دوست ہونے کے باوجود تم پر ضرورت سے زیادہ مہربان تھی۔ تم میرے الو ہو۔ میں نے مہربان ہونے کا تذکرہ کسی ذو معنی مفہوم میں نہیں کیا۔ یہ تم جانو، ایک جوان، خوبرو اور آزاد خیال عورت کے مہربان ہونے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ ویرا اسے واقف ہے، ہو سکے تو تم اسے دوسرے معنی سمجھا دینا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں آپس میں اتنے بے تکلف ہو۔ اکبر رانا نے ہم دونوں کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو سن کر خوشگوار لہجے میں کہا، کام کے وقت ڈسپلن اور فاضل اوقات میں مکمل مساوات STF کا بنیادی اصول ہے۔ اسی طرح افسروں اور ماتحتوں کے درمیان حیرت انگیز مفاہمت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتائج کارکردگی پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ تم نے گجرات میں چودھری سلام کی سرگرمیوں کی خبر سنا دی، کراچی میں کالو کے زخمی ہونے کی خبر سن لی۔ اب یہ بتاؤ کہ کھٹو مل کب آ رہا ہے؟ میں نے کہا، اس کی واپسی کا پیغام دیا جا چکا ہے، تم ناشتہ کر لو، پھر ہمیں پیر ودھائی کی طرف جانا ہوگا۔ افغان مہاجروں کے امدادی کیمپ میں؟ سلطان شاہ نے چونک کر سوال کیا۔ آدم خان وہیں ملتا ہے، اسے تازہ ترین پوزیشن معلوم ہو سکے گی۔ کیا اس کیمپ میں فون نہیں ہے؟ سلطان شاہ کے پاس اگلا سوال موجود تھا۔ ان لوگوں کو وسیع رینج میں کام کرنے والے مفت کے لاسلکی آلات میسر ہیں، تو فون کے بکھیڑوں میں کیوں پڑے؟ ان کے بیشتر مفادات آج بھی افغانستان کی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ وہاں سے مسلسل رابطے کے لیے طاقتور وائرلیس سیٹ مؤثر رہتے ہیں۔ جب سے یہ عقدہ کھلا ہے کہ پاکستان میں ہیروین اور ہتھیاروں کی بھرمار افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد شروع ہوئی ہے، مجھے مظلوم اور بے بس افغانوں سے بھی خوف آنے لگا ہے۔ یہ تباہ کن لعنتیں ہم پر مسلط کرنے والے کوئی بھی رہے ہوں، افغان اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں۔ سلطان شاہ نے بے لاگ انداز میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ پیر ودھائی جانے سے ڈر رہے ہو تو تمہارے ساتھ جبر نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں وہ سنگین موضوع ٹال دیا۔ ہم دونوں آدم خان سے مل لیں گے۔ تو میری بات کو منفی رنگ دینے کی کوشش؟ سلطان شاہ نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، مگر میں درمیان سے ہی اس کی بات اڑا دی۔ اس موضوع پر اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گے۔ ہم اس بحث میں الجھ گئے تو دوسری اہم تر باتوں کو بھول بیٹھیں گے۔ ناشتے کے دوران میں اکبر رانا باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کراچی سے نکلنے والے روز نامے کا بھی مطالعہ کرتا رہا تھا۔ پھر اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا، یہ اخبار واقعی منفرد اور مختلف ہے۔ اس میں صرف خبریں ہیں، چٹخارے دار مال مسالہ نہیں ہے۔ مختصر سے وقفے میں حاصل ہونے والی معلومات کو جس طرح یکجا کر کے کھٹو مل کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ نامہ نگار کی اپنی کلمی محنت کے پیچھے کوئی باخبر ذہن بھی کار فرما تھا، جس نے کڑیاں ملا کر کہانی مکمل کی تھی۔ اسلام آباد کی کشادہ شاہراہ پر میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے اکبر رانا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اول خان کی مدد کے بغیر اتنی سرعت سے یہ خبریں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کراچی میں بیٹھ کر بھی پوری طرح ہماری مدد کر رہا ہے۔ کھٹو مل کے خلاف الزامات کی فہرست آ چکی ہے۔ اگر کل امریکہ کے کسی احتجاج کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ امریکہ کو ایک پاکستانی ملزم سے کیوں ہمدردی ہو رہی ہے۔ میرے خلاف ان کے اشتہاری مواد کی صحت پر بھی شبہ کیا جائے گا۔ عام لوگ اپنے رہن سہن میں امریکیوں کی لاشعوری یا دانستہ نکالی کے باوجود اس سے نالا نظر آتے ہیں۔ یوں رائے عامہ مزید ہموار ہوگی۔ کمانڈر اکبر رانا نے جواب میں کہا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ امریکہ صرف انہی خطوں میں رائے عامہ کا احترام کرتا ہے جہاں وہ اس کے حق میں ہوتی ہے۔ مخالفانہ رائے عامہ کو وہ بے رحمی سے مسترد کر کے حکمرانوں سے جوڑ توڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
غنیمت ہے کہ ابھی تک یہاں ایسے کسی جوڑ توڑ کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اندرون خانہ جنم لینے والی کہانیوں سے ہم لوگ بے خبر رہتے ہیں، تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ معاشرے کے ہر شعبے میں پھیلے ہوئے کرپشن کے ناسور کے باوجود یہاں قومی حمیت باقی ہے۔ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ تمہارے معاملے میں بے بسی کا شکار ہے اور تم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اخباری اشتہاروں سے مدد لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری صورت میں ان کا کوئی بھی نمک خوار میری گردن ان کے ہاتھوں میں دے سکتا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسلام آباد کی خوبصورت اور پرسکون شاہراہ پر ایک طویل سفر طے کر کے ہم پیر ودائی سے ذرا پہلے واقع افغان مہاجرین کے امدادی کیمپ میں پہنچ گئے۔ وہ پوری اسرار سے دفتر بظاہر ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا، جہاں 2 میزوں اور 3 افراد کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ وہ چھوٹا سا دفتر عقبی دروازے کے ذریعے کسی اور کمرے سے بھی منسلک تھا۔ اس دروازے سے جنگجو نظر آنے والے مسلح افراد کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ لوگ دفتر کے 2 نفری عملے سے رسمی علیحدہ سلیکٹ کرتے ہوئے یوں گزر رہے تھے جیسے ان سے کوئی رسمی سا تعلق ہو۔ دفتر میں بیٹھا ہوا معمر شخص کمانڈر اکبر رانا کو پہچانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی میز کے پیچھے سے نکل کر باہر آیا اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے دیکھا دیکھی دوسرے شخص کو بھی کرسی سے اٹھنا پڑا۔ اس کی نظر میں استجابیہ اجنبیت رچی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ معانقے سے فارغ ہو کر اکبر رانا نے میرا اور معمر افغان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھی کرنل جمال دستی ہیں اور یادم خان کے خصوصی نائب ملا بدر ہیں۔ ملا بدر اپنی عمر کے باوجود پرجوش اور مخلص شخص سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر وہ اسے نظر انداز کر کے مجھ سے لپٹ گیا۔ میری پسلیوں کے گرد اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چند ثانیوں کے لیے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں چند خیر مقدمی اور تہنیتی کلمات ادا کرنے کے بعد ملا بدر نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اپنی کرسی پر واپس جاتے ہوئے اس نے پشتو میں اپنے ساتھی کو جلدی جلدی ہدایات دیں۔ اس گفتگو میں دوبارہ استعمال ہونے والا صرف ٹرانسمیٹر کا لفظ ہی میرے پلے پڑ سکا۔ وہ ملا بدر کی بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کھلنے والے دروازے میں غائب ہو گیا۔ ہم دونوں کو دفتر میں پڑے ہوئے گندے اور فرسودہ صوفوں پر بٹھانے کے بعد ملا بدر نے پشتو میں اکبر رانا کو کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اکبر رانا خاموشی سے تو فہمی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو اکبر رانا نے کہا، کرنل صاحب پشتو نہیں جانتے، ان کے سامنے ہم اردو میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ملا بدر دھیمے سے انتا، خو تم جانتی ہم کا اردو؟ کوئی فکر مت کرو، اردو کسی بھی لب و لہجے میں بولی جائے سمجھنے والے مفہوم سمجھ جاتے ہیں۔ اکبر رانا نے اس کو حوصلہ افزائی کی۔ اکبر رانا کی وہ بات خاصی بے وزن تھی۔ لب و لہجہ اور صحیح تلفظ ہی ہر زبان کی جان ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں انگریزی جیسی بین الاقوامی زبان کی ایسی درگت بنتی دیکھی تھی کہ کسی انگریز کے سامنے کوئی فرنچ، جرمن یا اطالوی انگریزی بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور انگریز حیرت سے دیدے پاڑے یوں اس کا منہ تک رہا ہے جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی اجنبی زبان بول رہا ہو۔ انگریزی میں باہمی افہام و تفہیم کے اس عذاب سے گزرنے کے لیے بتیرے انگریز یورپ کی دوسری زبانیں بھی جانتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنی اس مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذہن پر زور ڈالنے کی ساری ذمہ داری فریق ثانی پر ڈال دیتے ہیں۔ کسی جرمن کی غوں غاں میں ڈوبی ہوئی ہولناک انگریزی کو سمجھنے سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ انگریز خود جرمن زبان بول کر اپنے مخاطب کو امتحان میں ڈال دیں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ جرمنوں کے من میں سوئے ہوئے فوق البشر کی ادا کو تسکین ملتی ہے۔ دوم یہ کہ ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان میں کہے ہوئے فکروں سے مفہوم اخذ کرنے کی ساری ذمہ داری خود ان کے سر آ جاتی ہے۔ مگر میں مجبور تھا، پشتو سے یکسر نابلد ہونے کی وجہ سے اپنا بوجھ ملا بدر پر منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آج دوپہر کے بعد کسی بھی وقت پنڈی پہنچ جائے گا۔ ملا بدر نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتانا شروع کیا، میرا آدمی اندر ٹرانسمیٹر پر بات کرنے گیا ہے، وہ زرخا خیل کیمپ والوں سے بات کر کے صحیح پوزیشن بتا سکے گا۔ قیدی کس حال میں ہے؟ میں نے پہلی بار ملا بدر سے براہ راست سوال کیا۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے، بس اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ اسے بہت تنگ کر رہا ہے۔ زخاخیل کے بڑے حکیم نے اس کا پلاسٹر اتار کر دیسی جڑی بوٹیوں اور پہاڑی سلاجید کا لیپ چڑھا دیا ہے، 2-4 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملا بدر نے آگاہ کیا۔ زخاخیل والوں سے تمہاری بات کب ہوئی تھی؟ اکبر رانا نے پوچھا۔ قیدی کے پہنچنے کے بعد انہوں نے خود رابطہ کیا تھا یا پھر تمہارا پیغام ملنے کے بعد میں نے ان سے بات کی تھی کہ وہ مہمان قیدی کو کہیں ڈال کر پولیٹیکل ایجنٹ کو مخبری کرا دیں۔ ہم وہیں بیٹھے ملا بدر سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں اندرونی دروازے سے ہر عمر کے بارش مسلح
اور لہیم شہیم مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں سے بیشتر کے شانوں پر ہلکے اونی کمبل یا چادریں پڑی ہوئی تھیں جو ہتھیاروں کو چھپانے سے کہیں بڑھ کر نمایاں کر رہی تھیں۔ انہی میں سے کسی نے دام چینی کی کیتلی میں کھولتا ہوا قہوہ پیالیوں سمیت لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ افغان مہاجرین کے لیے قائم کیا ہوا امدادی کیمپ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر ایک مختصر سے قبائلی خطے کا سما پیش کر رہا تھا، جہاں ہر سو بے تکلفی اور بے فکری کا راج نظر آ رہا تھا۔ اندر سے کون لوگ آ رہے ہیں؟ گرم قہوے کا پہلا گھونٹ لینے کے بعد میں وہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ سب روسیوں کے ستائے ہوئے مظلوم مہاجرین ہیں، ملا بدر نے دکھی آواز میں بتایا۔ ان کی فصلیں ٹینکوں نے رونٹ ڈالی یا بموں نے چلاٹی، توپوں نے گھر مسمار کر دیے، ہر سینے میں اپنے کئی پیاروں کے لہو کے داغ پوشیدہ ہے، اور یہ یہاں فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فاقہ کشی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ان میں سے کسی کے چہرے پر فاقہ کشی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ پہاڑوں کی گود میں پلنے والے ہم لوگ بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ سردی اور برف باری میں موسم کے تیور بگڑ جائیں تو عام حالات میں بھی ایک روز کا راشن 4 روز چلا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمارے کیمپوں میں بس 2-3 وقت کا فاقہ ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں سے رسد آ ہی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مغربی دنیا دل کھول کر افغان مجاہدوں کی مدد کر رہی ہے۔ میں نے کہا وہ شروع کی بات ہے، اتنی امداد مل رہی تھی کہ ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ فالتو سامان پشاور کی منڈی میں کوڑیوں کے دام پھینک دیا جاتا تھا۔ ملا بدر کی آواز بتدریج مغموم ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے بچے ہوئے روسیوں سے چھینے ہوئے ہتھیار تک بیچے ہیں، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ وقت وہی ہے، پہلے تم روسیوں سے لڑ رہے تھے، اب ان کے ایجنٹوں سے لڑ رہے ہو۔ ایجنٹ ہم جیسا ہوتا ہے، اسے پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تک سائبیریا کا سفید ریچھ میدان میں تھا ہم اس کے خلاف یکجا تھے، اسے مار بکھانے کے بعد ہم سب پورے صدق دل سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہر حریف خود کو حق بجانب اور مخالف کو گمراہ قرار دے رہا ہے۔ یہ مہاجرین صرف اپنے ہتھیار ہی بیچ دیں تو نہ صرف اپنی فاقہ کشی دور کر سکتے ہیں بلکہ اپنے گھروں کو بھی دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ میں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہتھیار پٹھان کا زیور ہوتا ہے، خالی پیٹ کوئی نہیں ٹٹولتا۔ ہتھیار سے خالی شانے کو ہر ایک حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ملا بدر کہنے لگا، یہ خود بھی اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، بہت سے آبائی زمینوں پر جا کر دوبارہ واپس آئے ہیں کیونکہ وہاں سب کچھ برباد ہو چکا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے اور ضروریات زندگی ناپید ہو چکی۔ سکے کی ایسی ناقدری میں گزارا ناممکن ہو چکا ہے، مگر وہ اپنی زمین ہے، یہاں کی غریب الوطنی اور فاقہ کشی سے وہاں کی زندگی زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ تیر کی۔ یہاں کے حکمران ہم پر مہربان رہے ہیں، ان کے برادرانہ رویے کی وجہ سے ہم نے خود کو یہاں کبھی بے وطن نہیں سمجھا۔ یہ ہماری سرزمین ہے۔ ہر افغان مہاجر کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ موجود ہے۔ ان کاغذوں کے سہارے کراچی یا عرب ریاستوں میں نوکری حاصل کر کے روزی کمانا ہر افغان نوجوان کا خواب بن چکا ہے۔ ساری جیبیں بھری ہوں تو آدمی دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ خالی جیب اور خالی پیٹ افغان سے آسودہ حال مہاجر ہونا کہیں بہتر ہوگا۔ ملا بدر کے آخری فکرے میں گہرا فلسفہ پنہاں تھا۔ آزادی کی جن تحریکوں کو باہر سے مدد فراہم کی گئی وہ ماضی میں صرف کاغذی نعروں تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ ہجرت کے حوالے سے ملنے والی عالمی رعایتوں کے ذریعے ایسی تحریکوں کے رہنما اور مہاجرین ہر سہولت سے فیض اٹھانے کے بعد خوشحال ہو کر دنیا بھر میں آباد ہوتے چلے گئے۔ ایسے نام نہاد مہاجرین کا مفاد ایک نقطے میں مرکوز تھا کہ حالات جوں کے توں رکھے جائیں۔ اسٹیس کو کے تحت وہ اپنی مظلومیت کی کہانیاں سنا کر عالمی ہمدردیاں بٹورتے رہیں، دوسری طرف خوشحال ملکوں میں حصول تعلیم، کاروبار اور معقول ملازمتوں کے ذریعے اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہیں۔ ملا بدر مجھے کچھ ایسی ہی کہانی سنا رہا تھا۔ افغانوں کو دنیا بھر سے مالی اور اخلاقی امداد ضرور ملی تھی، مگر ان کو شہریت حاصل کرنے کی بے مہار آزادی صرف پاکستان نے ہی فراہم کی تھی۔ رشوت دیے بغیر شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوانے والے ایک حقیقی پاکستانی کو نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اعتراضات دور کرنے کے لیے بار بار دفتروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن افغان پناہ گزینوں کو ملنے والی مراحت کا ذکر ملا بدر خود کر رہا تھا۔ ناخواندہ اور نیم خواندہ افغان مہاجرین اپنے نسلی مزاج کے اعتبار سے تندخو اور جنگجو تھے۔ مکمل پاکستانی شناخت حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا کے جس خطے میں پہنچتے تھے اپنی کسی بھی غلطی کی پاداش میں ایک پاکستانی کے طور پر سزا یاب ہوتے تھے۔ یہ مفت کی وہ بدنامی تھی جو افغان پناہ گزینوں کو ملنے والی مراحت اور ششم پوشیوں کے نتیجے میں پاکستان کو حاصل ہو رہی تھی۔ غیر قانونی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا ذکر ملا بدر کر چکا تھا۔ افغانوں کے ذریعے ملک میں پھیلنے والے
ہیرون کے بھیانک سیلاب کا میں خود عینی شاہد تھا۔ میں نے ملا بدر کے لیے اپنے دل میں حسد و رکاوٹ کی ہلکی سی آنچ محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس سے سودے میں پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہوا ہے؟ ملا بدر نے اپنے سر کو منفی میں جنبش دیتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، شاید کچھ بھی نہیں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ اب دنیا بھر میں لوگ پاکستان کے نام اور محل وقوع سے واقف ہو گئے۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی خاصی لمبی سرحد مشترک ہے۔ پاکستان میں ہیرون، ہتھیاروں اور جرائم کی افزائش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھو، کہیں آگ بھڑکتی ہے تو اس کی تپش دور تک پھیلتی ہے، یہاں آگ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ملا بدر نے پرخیال آواز میں کہا، کہیں جنگ چھڑتی ہے تو وہاں سے کردار اور اخلاق جیسی روایات سب سے پہلے رخصت ہوتی ہیں۔ یہ اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچو تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ہم سفید ریچھ کے سامنے سینہ سپر نہ ہوتے تو اس کے ٹینک ہمارے گھروں کو روندتے ہوئے پاکستان میں گھس آتے۔ افغانستان بندرگاہ سے محروم اور خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ روس کی بندرگاہیں خراب موسم کی وجہ سے سرمائی موسم میں بند رہتی ہیں۔ انہیں تمہارے جنوبی ساحلی پٹی کی شدید ضرورت تھی تاکہ وہ ان کے ذریعے پورے سال دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ اپنوں کا لہو دے کر ہم نے تمہارا دفاع کیا ہے، ہماری اس عظیم قربانی کا صلہ تمہارے حکمران دے رہے ہیں۔ وہ بات وہیں رہ گئی۔ ملا بدر کا ساتھی ٹرانسمیٹر پر زخا خیل والوں سے بات کر کے لوٹ آیا اور پشتوں میں جلدی جلدی رپورٹ دینے لگا۔ 2 مراحل طے ہو چکے ہیں۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد اکبر رانا مجھے اس کی رپورٹ کا خلاصہ سنانے لگا۔ کھٹو مل پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے پشاور پہنچایا جا چکا ہے، وہاں وہ ہمارے لوگوں کی تحویل میں دیا گیا تھا۔ اصولی طور پر اسے دوپہر کی پرواز سے اسلام آباد پہنچ جانا چاہیے، وہاں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ لیکن ملا بدر سے ہونے والی گفتگو نے میرے دل و دماغ میں بہت سے نئے اور چھپتے ہوئے سوالات پیدا کر دیے تھے، جن کے جواب کسی بھی صورت میں خوشگوار نہیں ہو سکتے تھے۔